الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ماشاءاللہ نعرہ تکبیر صدق اللہ مولانا العظیم حضور کی رسالت پیر سید سلیم شاہ صاحب تشریف لائے جن کی زیر صدارت آج کی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ہر بندہ بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلام درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی آج کی اس ببرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں جو سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ہمارے محترم حافظ مبشر صاحب اور شہباز الرحمن صاحب اور شہد الرحمن صاحب نس بزم کو اس محفل پاک کو سجایا ہے، جناب محترم پیر سید سلیم شاہ صاحب اور مخدوم نجم صاحب، اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک سجتی ہی وہاں ہے جہاں حضور کی اجازت ہوتی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یقیناً سردی کی رات ہے، اگرچہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہے، لیکن گلی میں بیٹھنا، دریاں بچھا کے بیٹھنا، سٹیج لگا کے بیٹھنا، یہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔ کون بیٹھتا ہے؟ کون بیٹھتا ہے؟ جب وہ بٹھاتے ہیں تو بندہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفاتحہ شریف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، سورہ الفاتحہ کو۔ سورہ الفاتحہ شریف کی اس آیت مقدسہ کے بیان سے پہلے آپ کو دیکھ کر، آپ کا جذبہ دیکھ کر، شوق دیکھ کر، محبت دیکھ کر
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو علماء نے اپنی تفاسیر میں اور اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، خصوصاً الشیخ عبد الواحد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک عاشق حضور کا رہتا تھا جو ہر سال میلاد پاک کے مہینے میں، میلاد پاک کے موسم میں حضور کے ذکر کی، حضور کے میلاد پاک کی محفل پاک کو سجاتا تھا، جیسے ہمارے محترم مبشر برادران سجاتے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ کئی سال سے حاضری ہے، تو وہ بھی ہر سال حضور کی محفل پاک بولنا ذرا سجاتا تھا۔ کئی سال گزر گئے، وہ آقا کی محفل سجاتا رہا، آقا کی نعتیں پڑھی جاتی رہیں۔ اس دور کی، ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور میں التجا کرنے والے ہوتے ہیں، ہر دور میں میرے حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہر غلام کا اپنا اپنا طریقہ، اپنی اپنی بولی ہوتی ہے۔ تو وہ محفل پاک سجاتے، لنگر بانٹتے، گھر سجا دیتے، چراغاں کرتے، پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ علامہ عبد الواحد اسماعیل الشیخ فرماتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے بالکل ساتھ والا گھر جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ ہر سال جب وہ دیکھتے ہیں کہ محفل پاک سج رہی ہے، چراغا ہو رہا ہے، لنگر جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جب وہ دیکھتے تو حیران ہوتے۔ ایک دن، ایک سال ایسا ہوا کہ جو یہودن تھی اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، جب یہ موسم آتا ہے تو یہ جو ہمارے گھر کے ہمسائے ہیں، قریبی ہیں، یہ گھر کو سجا دیتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تقسیم ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ مسلمان اپنے نبی حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، ان پر واری واری جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دن آتے ہیں جب اللہ نے کرم کر دیا اور مسلمانوں کا نبی بھیجا، یہ پورا مہینہ سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں، خوشی مناتے رہتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر تو پورا سال ہی کرتے ہیں، لیکن خاص ایام میں یعنی ماہ ربیع الاول میں یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو جب یہودن نے سنا، اس نے کہا کہ یہ کتنا اچھا عمل کرتے ہیں کہ صفائی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محفل پاک سجتی ہے، مجھے ان کا یہ طریقہ بڑا اچھا لگا ہے۔ یہ طریقہ کیا لگا ہے؟ آقا کے غلاموں، حضور کی محفل پاک سجانے والوں اور آقا کے ذکر میں آنے والوں، بس اس یہودن نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے جو یہ مسلمان ہر سال کرتے ہیں۔ یہ جملہ بولا، رات ہو گئی، سو گئے، جب آدھی رات ہوئی ہر کوئی سو گیا، وہ یہودن بھی سو گئی، ادھر آنکھ لگی، ادھر مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، آنکھ لگی، خواب میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت ہوئی،
اور ساتھ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب حضور کو دیکھا، آقا پاک کا چہرہ دیکھا، حضور کا پیارا چہرہ تک کر حیران ہو گئی، اور موسیٰ کلیم اللہ بولے کہ یہ محمد ہیں، تاجدار کائنات ہیں، تمام تر نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد کی خاطر ساری کائنات بنائی ہے۔ اور ایک بات جو دن کے وقت ہوئی تھی کہ تو نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا طریقہ کتنا اچھا ہے کہ یہ میلاد کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس جملے کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تو یہودین نہیں رہے گی، اب تو بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہو، اب تو بھی تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گی۔ بس ایک ادا، ایک جملہ پسند آ گیا، اس وجہ سے میں آیا ہوں، اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، خود کلمہ پڑھائیں گے۔ پڑھو بیٹے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ خواب میں کیا ہوا؟ میں نے کہا علامہ اسماعیل حقی نے اور علامہ واحد شیخ واحد اسماعیل نے لکھا کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا، خواب کا واقعہ تھا، مسلمان ہوئی، آنکھ کھلی تو دل میں ارادہ کر لیا کہ جب صبح ہوگی میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں بھی غلام مصطفیٰ ہو گئی، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے بھی تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ لیا، میرا بھی مقدر سنور گیا، میں بھی حضور کی غلام ہو گئی، اور کل ہی میں بھی اپنے گھر میں حضور کا میلاد کراؤں گی۔ کیا کراؤں گی؟ بولنا ذرا، کیا بھائی؟ اور یاد رکھ لو، یہ ذکر جو ہوتا ہے حضور کا میلاد جس جگہ پر ہوتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 1 سال تک اللہ کے فرشتے اس جگہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ جس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو، آقا کی محفل سجائی جائے، لوگ بلائے جائیں، لنگر تقسیم کیا جائے، فرماتے ہیں کہ وہ محفل اتنی ببرکت ہوتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور برستا ہے، فرشتے قطار در قطار شامل ہوتے ہیں، اور ایسی محفل پاک میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے جو شخص یہ اہتمام کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا، غلامی مصطفیٰ میں حضور کے ذکر پاک کی محفل پاک کو سجاتا ہے، اللہ پاک اسے اس دنیا میں تمام تر نعمتوں سے نوازتا ہے، اور قبر تو حشر پھر ہے ہی جگہ ایسی جہاں حضور دکھائے بھی جاتے ہیں اور ایسے لوگ نوازے بھی جاتے ہیں۔ اس نے آنکھ کھولی اور کیا ارادہ کیا؟ بولنا ذرا۔ میں بھی میلاد مناؤں۔ صبح اٹھوں گی، کیا کروں گی؟ لوگوں کو بتاؤں گی۔ کیا بتاؤں گی؟ کہ لوگوں، میں نے مصطفیٰ کو تک لیا، میں نے تاجدار کائنات کا چہرہ پاک تک لیا، میں نے وہ محبوب تک لیا جس محبوب کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی۔ بس یہ ارادہ کر کے سو گئی، یہ ارادہ کر کے سو گئی، آنکھ لگی، دن ہو گیا، دن ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی دیکھا تو گھر میں صفائی ہو چکی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ کہ گھر کے اندر پورا اہتمام و انتظام ہو چکا ہے، کہیں دیگیں پک رہی ہیں، کہیں جناب والا دریا بچ چکی ہے۔ پوچھتی ہے حیران ہو کر اپنے شوہر سے کہ یہ کیا ہے، گھر کیوں سجایا گیا، یہ صفائیاں کسے آ کر دی؟ اس نے بتایا کہ جس آقا نے خواب میں آ کر تجھے کلمہ پڑھایا ہے، رب کعبہ کی قسم اسی آقا نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے، کیونکہ مجھ سے تو نے پوچھا تھا، میں نے بتایا تھا، تو نے کہا تھا یہ کتنا اچھا عمل ہے، میری بات بھی قبول ہو گئی اور تیری بات بھی قبول ہو گئی۔ دوستو، یہ ذکر مصطفیٰ ہے،
یہ ذکر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 30 پارے اتارے، 114 صورتیں جو تھی وہ نازل فرمائی، اور بتا دیا کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں، یہ ذکر اتنا ببرکت ہے کہ اس کا ایک جملہ بھی قبول ہو جائے، کوئی آ جائے بیٹھے سنے، وہ جس نیت سے آیا ہے، فرمایا کہ ہر کوئی یہاں قبولیت پا جاتا ہے۔ اس لیے طریقہ چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر حضور کی محبت والا وہ حضور سے محبت کرتا رہا اور حضور کے ذکر پاک کی محفل پاک کو سجاتا رہا۔ اس لیے قرآن پاک آپ سارا پڑھ لیں، خصوصاً میں نے سورہ فاتحہ شریف کی ایک ایتم قدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ الفاظ ہیں کس کے؟ قرآن کے۔ کس کے بولنا بھائی؟ پڑھتے ہم ہیں جب نماز پڑھتے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ تقسیم کر دی ہے اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان۔ اس کو دعا سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب آپ مصلی پر جاتے ہیں، نماز شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ شریف علماء نے لکھا کہ ایک بار سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 4000۔ اب اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور کیا ہے؟ رحیم ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہاں تک جب آ گیا مالک یوم الدین، آگے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری، بولنا ذرا، عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حمد کر لی، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، قیامت کا ذکر کر لیا۔ جب قیامت کا ذکر کر چکے، اس کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھی سے۔ آگے بندے نے کہا باری تعالیٰ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ، بولنا ذرا، سیدھا راستہ۔ اگر دوسرا ترجمہ لیں تو پھر یہ بھی ہوگا کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر۔ اگر تیسرا ترجمہ کریں تو پھر ہوگا باری تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھنا، استقامت عطا فرمانا۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس کو ہر نماز میں مانگا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی نماز، فرض نماز ایسی نہیں بنائی جس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف کو نہ رکھا ہو۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھتے، 2 رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت ملائی بھی جاتی ہے، لیکن آخری 2 رکعتیں جس میں آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں لیکن سورت ملاتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر رکعت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ضروری قرار دے دیا قرآن پاک کی اس سورت کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی نماز مگر سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اب بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا
کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک تک ایک ہی سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ بھی حضور ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ سے لے کر حضرت امام مہدی تک، یعنی قیامت تک ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی، وہ کیا ہے؟ حضور کا راستہ، آقا علیہ السلام کا راستہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے رب سے راستہ مانگا اور واسطہ مانگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو واسطہ بھی اور راستہ بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آدم اگر یہ حبیب نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا اور کچھ نہ ہوتا، ارے جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ پڑھ لیں، تمام تر انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، آدم علیہ السلام کو پڑھیں، ایک ہی بات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام، اور دوسرے نبی کون ہیں؟ حضرت شیس علیہ السلام دوسرے نبی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے 4 کتابیں اتاری، کتنی؟ اور 100 صحیفے اترے، کتنے؟ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ پہلے نبی حضرت آدم کے بعد جناب حضرت، بولنا ذرا، کیا فرماتے ہیں؟ قریب کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم فرماتے کہ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا۔ جی ابا جی، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ محمد ضرور کرنا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ عرض کرتے ہیں کہ ابا جی کیا حضور کا ذکر، محمد کا ذکر ضروری ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ ہاں، اگر محمد نہ ہوتے تو تیرا باپ آدم نہ ہوتا، محمد بنائے نہ جاتے تو نہ آدم بنایا جاتا، نہ آدم کی ذریت بنائی جاتی۔ یہ جو کچھ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ فرماتے کہ اس لیے جب میں نے آنکھ کھولی تھی اور اللہ رب العزت نے میری تخلیق فرمائی، جب میں نے آنکھ اٹھائی تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا، اے آدم یہ میرے محبوب محمد ہیں جس کی خاطر میں نے کل کائنات بنائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کو دیکھا، عرش پر میں نے حضور کا نام پایا، میں نے جنت کو دیکھا، ہر جگہ پر میں نے نام محمد کو پایا۔ پھر وہ جو اللہ پاک نے مجھے زمین پر بھیجا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ فرمایا تھا کہ آدم کلمات لیتا جا، کچھ کلمات لیتا جا، جب دعا مانگنی ہو تو یہ کلمات پڑھ لینا، یہ دعا پڑھ لینا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میری دعا قبول ہوئی تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، وہ بھی حضور کا صدقہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پوچھا کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ اس سے مراد کیا ہے جو بندہ نماز میں مانگتا؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے حضور کا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں، عقیدہ یہ دیتے ہیں کہ لوگوں عقیدہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نماز کی قبولیت
नाम मुस्तफ़ा है। हर चीज़ की कबूलियत नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सीधा रास्ता रखा है वो भी हुजूर का रास्ता है। जो आका के रास्ते से हट जाए, आका की गुलामी से निकल जाए, उसका बचता कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया इसलिए है कि सारी कायनात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। क्या है? इसलिए हम जिक्र करते हैं, जिक्र जो है करते हैं। और जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर का रखा है। नमाज सारा हुजूर का जिक्र है। क्या है? वो जो हदीस पाक है और उससे भी पहले कुरान पाक, वरफ़अना लका ज़िक्र, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। जब जबरील अमी ये आयत मुक़द्दसा लेकर आए थे तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि जबरील अमीन, अल्लाह ने कितना मेरा जिक्र बुलंद किया और इसका माना क्या है? तो जबरील अमीन ने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह से पूछा है, अल्लाह से। अल्लाह पाक फरमाता है कि हबीब, मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। तो मैंने अर्ज़ किया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये क्या है? हर नमाज के अंदर बंदा मांगता है अल्लाह से, बारी ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा। यानी इसका माना क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं कि बंदा ये कहता है, बारी ताला मुझे मुस्तफ़ा दिखा। क्या दिखा? इसलिए आप इस लफ्ज़ को पढ़ लें। वो हर वक्त दुआ करते थे कि मौला मुस्तफ़ा दिखा। मौला क्या दिखा? वो कहते थे मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चंद नीलाब नूरानी है, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मुख मुँह रखी है मद परियां। वो ये दुआएं करते थे और कहते थे कि बारी ताला मुस्तफ़ा का मुखड़ा दिखा, मुस्तफ़ा का चेहरा दिखा, आका की ज़ियारत अता फरमा। हर एक की दुआ थी। और फिर जिन्होंने मांगा, जिन्होंने, अल्लाह ने ज़ियारतें अता फरमाई। ज़ियारतें वो देखते थे। इसलिए उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत को पढ़ लें, एक ही बात करते हैं कि लोगों, सारा दीन हुजूर के अदब में है, सारा दीन आका की गुलामी में है, सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ जोड़ दिया है। जो गुलाम मुस्तफ़ा है वो इस दुनिया में रहते हुए हुजूर की अगर गुलामी अख्तियार कर रहा है तो वो सीधा रास्ता, सीधा कहाँ जाता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाता है। तो ये क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा। क्या दिखा? सीधा रास्ता। तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक एक ही रास्ता है, एक ही। इसलिए सहाबा कराम इस रास्ते पर इतने पक्के हो गए थे कि वो नमाज पढ़ते हुए हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करते थे, चेहरे की ज़ियारत करते, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, उनके पास इस चीज़ का इल्म आ चुका था कि सीधा रास्ता क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा देखें कि जब वो रात थी, सबसे मुश्किल रात, जिसे हिजरत वाली रात कहते हैं, तो फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो अपना आप पेश कर चुके थे और फरमाते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की तरफ जा रहे थे तो एक लम्हा आ गया था। वो क्या था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर कभी आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे, कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सिद्दीक़ क्या बात है? कभी आगे जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मेरे दिल में ख्याल आता है, वो ख्याल ये है, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो दुश्मन पीछे से वार कर दे तो मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कि मैं पीछे चल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन आगे से वार कर दे,
تو حضور میں آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دائیں وار کر دے یا بائیں کر دے، تو ہر طرف میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ آپ پر نثار کر دوں اور میری زندگی سب کچھ جو ہے وہ آپ پر نچھاور ہو جائے. کیوں کہ سیدھا راستہ آپ ہیں، جس نے آپ پر سب کچھ نچھاور کیا وہ کامیاب ہو گیا. بے شک ماشاءاللہ. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان ایک مزے کی بات بتاؤں. آپ نے فرمایا کہ جی بولیں. کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کئی بار ایسا ہوا، کیونکہ یہ جو بیٹے تھے آپ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، یہ آئے تھے کس کی طرف سے؟ کفار کی طرف سے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تھے محبوب کی طرف سے، تاجدار کائنات کے ساتھ. اب وہاں سامنا ہو گیا، ادھر سامنے بیٹا تھا. آج ہمارے بھی بیٹے، آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، آج ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں. آج اگر ہمارا بیٹا ہمارا بچہ رغبت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، وہ دین کو تحت کے لانے کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بنے گا، مشکل وقت آئے گا. دیکھیں ہمارے اسلاف، دیکھیں جو نمونہ ہے ہمارے لیے، دیکھیں صحابہ کرام کی طرف. کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان ایسا ہوا کہ جب غزوہ بدر کے اندر میں اسلام کے خلاف لڑنے آیا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. میں نے باپ سمجھ کر. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر فرمایا کہ بیٹے سن، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں حضور کا دشمن سمجھ کر مار دیتا، حضور کا دشمن سمجھ کر. کیوں؟ ہماری کمٹمنٹ، ہماری وفاداری حضور تاجدار کائنات سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ نمونہ کیا ہونا چاہیے تو نمونہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو بلاتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ابو بکر جی حضور. فرماتے ہیں کہ میری یہ انگوٹھی لے جاؤ نقاش کے پاس، انہیں کہہ دو اس انگوٹھی پر لکھ دو اللہ لکھ دے. کیا لکھیں؟ بولنا ذرا سارے بول. کیا فرمایا حضور نے؟ اب جو حضور فرما دیں وہی ہوگا نا. بولیں، کوئی زیادتی تو نہیں کر سکتا نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دین کو بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. نا ہم کون ہوتے اضافہ کرنا؟ ہمارے پاس تو وہی دین ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. ہم تو نہیں اضافہ کرتے. سنیں آقا نے کیا فرمایا، بولنا ذرا. اللہ لکھوا. سیدنا صدیق اکبر جو سب سے بڑے عالم بھی ہیں، کیوں؟ مصلی پر جو کھڑے کیے گئے، اور یہ طریقہ ہے علماء بیٹھے. مصلی پر کون کھڑا ہوتا، اس کی ترتیب کیا، اس کا طریقہ کیا، ہماری فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں پڑھایا جاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ کیا لکھوانا ہے، بولنا ذرا. ایک بار اللہ کہیں 66 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی جی؟ تو اب کہیں ذرا کیا لکھانا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھی لے لی اور انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس چلے گئے. وہاں جا کر کہا نقاش کو کیا جی اس پر لکھ دیں اللہ، کیا، اور ساتھ لکھ دیں محمد. کیا لکھنا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ آپ شریعت کے وہ امام ہیں جنہیں خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو کچھ میرے اللہ نے
میرے سینے میں ڈالا تھا. فرماتے میں نے سارا کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں ڈال دیا سوائے نبوت کے. سوائے فرمایا سب کچھ میں نے، اللہ نے جتنا کچھ مجھے دیا تھا نا، فرماتے سارا کچھ سوائے نبوت کے. کیا نا سوائے؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک فرمائے گا کہ محبوب اپنی امت کو پیش کر. تو فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑوں گا. لو باری تعالیٰ یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، اس سے حساب شروع کر. سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا، اللہ رب العزت اس سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اس کے صدقے میں آپ کی جنت کو بخش دیتا ہوں، آپ کی امت کو بخش دیتا ہوں، جنت عطا کرتا ہوں. یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. تو فرمایا کہ لکھ دیں اللہ، اور ساتھ کیا لکھیں جی؟ انگوٹھی لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. جب آقا کی بارگاہ میں آ گئے سرکار نے یوں دیکھا، جب انگوٹھی کو دیکھا اس پر لکھا تھا اللہ، آگے لکھا تھا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق. کیا لکھا تھا؟ ابو بکر صدیق. کریم آقا نے، حضور تاجدار کائنات نے فوراً فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا لکھوانا ہے کیا؟ اللہ، اور آپ ساتھ لکھوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ آگے لکھا دیا ہے ابو بکر صدیق. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا تاجدار کائنات، میری کیا مجال کہ میں کچھ لکھوا سکوں، بس اپنا عشق بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لکھوانا ہے اللہ، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا جہاں اللہ لکھا ہو ساتھ محمد نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو ساتھ محمد کا نام نہ ہو. تو میں نے نقاش سے کہا، سنارے سے کہا کہ لکھ دیں کیا؟ محمد. باقی رہ گیا ابو بکر صدیق. حضور میں نے نہیں لکھایا، میں نے نہیں لکھوایا، بس یہ بات ہو رہی تھی. آسمانوں سے جبریل امین آ گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ابو بکر نے اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا نہیں کیا. اب قیامت تک اللہ ابو بکر کا نام آپ سے جدا نہیں کرے گا، آپ سے جدا نہیں کرے گا. یہ جو آگے ابو بکر صدیق لکھا ہے یہ رب نے لکھوا دیا. کس نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں سیدھی راہ کو تلاش کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، آقا پر درود بھیجا کرو، سرکار کی غلامی ایسی آ جائے، آقا کا نام آئے، رکت طاری ہو جائے، آقا کا نام آئے، آقا کے عشق میں ڈوب کر ہر کام کرو. اگر چاہتے ہو منزل ملے، اگر چاہتے ہو کامیابی ملے، تو کامیابی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. اور راستہ کیا ہے؟ خود حضور کی ذات. کون جی؟ آقا علیہ السلام کی ذات. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. کیوں؟ کل جب مرے گا نا، تیرا جنازہ اٹھے گا اور قبر میں پہنچے گا. جب تو قبر میں جائے گا نا، تیرے ساتھی قریبی تیرا جنازہ اٹھائیں گے، کفن دے دیں گے، تجھے قبر کے پاس لے جا کر رکھ دیں گے. پھر کہیں گے کیا جی وہ چادر پٹکا ڈالتے ہیں، اتار دیتے ہیں، کس میں بولنا ذرا؟ قبر کے اندر. پھر کیا باری آتی ہے؟ بھائی جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ آگے آ جائے، بھائی آگے آ جائے، رشتہ دار آگے آ جائیں، قریبی. وہ کیا کریں؟ مٹی اٹھائیں اور کہاں ڈال دیے جی؟ قبر کے اوپر. اوپر سلیب آ جائیں گی، مٹی ڈال دی جائے گی. فرماتے ہیں جہاں سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، اس محبوب سے محبت کیا کر. جب اندھیرا ہوتا ہے
اس محبوب کا چہرہ سویرا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ. آج آپ کا بن جا، آپ کے ذکر پاک کی محفل پاک سجایا کر، پانچوں وقت نماز، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنی مرضی جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، ہم کہیں گے ہم حضور کا کام کر رہے ہیں. نہیں، اس وقت تک کام نہیں ہوگا جب تک ہم آقا کی بات نہیں مانیں گے. بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولنا ذرا، نماز کیا ہے آنکھوں کی؟ تو آقا نے فرمایا سن لو، نماز پڑھا کرو، درود پاک پڑھو، سچ بولو، جان چلی جائے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، سود سے بچو، سود سے بچو، لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کس کے بن جاؤ؟ آج لے ان کی پناہ. بولو بھائی، آج لے، آج لے، آج سرکار کی پناہ میں آج لے ان کی پناہ. آج تو لگے تیرے چہرہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی غلاموں والا لگے، غلاموں والا. آج جو دیکھے نا وہ کہتے ہیں مزہ جب ہے آقا، یہ معاشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. جس دن حضور نے یہ کہہ دیا نا، فرماتے ہیں قبر میں بھی یہی ہوتا ہے، قبر میں یہی ہوتا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. فرماتے ہیں کہ لوگوں جو قیامت کا دن ہے وہ تو حضور کی عظمت کا دن ہے، شان کا دن ہے، وہ دن ہے جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. لوگ کیا ہوں گے پسینے میں؟ بولنا ذرا بھائی. سورج سبا نیزے پر ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، توجہ کرنا، اللہ کا عرش بھی سامنے ہوگا. اللہ کا عرش بھی بالکل نظر آتا ہوگا. لیکن اللہ کی مخلوق کیا کرے گی؟ مخلوق کسی میں جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں جا سکے، بات کر سکے. تو کیا کریں گے؟ سوچیں گے کہ آج کیا کریں. توجہ کرنا، یہ اللہ کا عرش کیا ہے؟ بولو ذرا، بولو تو صحیح. سامنے جا نہیں رہا کوئی، اس کی جلالت طاری ہے، ہیبت طاری ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے. کس کو؟ وسیلے کو. کس کو؟ یہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فرمایا تھا نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو وہاں بھی تلاش ہوگی، کعبے کا کعبہ مل جائے، وسیلہ مل جائے، کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو ہماری بات کرے. آج لوگ ڈرا ڈرا کر کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھ لو، وہاں جب لوگ گھبرا جائیں گے تو سارے مل کر کہیں گے اس میں جنتی بھی ہوں گے، جہنمی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، کل جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے سارے ہی ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ سارے ہی ہوں گے. تو وہ سارے کہیں گے آپس میں کہ یار چلیں کسی کے پاس. تو کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں. کیا ہیں؟ آپ تمام تر انسانیت کے باپ ہیں. آج مشکل وقت ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. فرماتے ہیں آج مشکل وقت ہے، چلو ہمارے ساتھ. تو کیا کہیں گے حضرت آدم؟ کہاں لکھا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بخاری شریف میں. کہاں لکھا ہے جی؟ کتاب التوحید بخاری شریف. جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں اور نہیں جانا چاہیے. جو آج شرک ہے، آج جائز نہیں، قیامت کے دن بھی وہ جائز نہیں ہوگا. وہ جائز جب اللہ کا عرش سامنے نظر آ رہا ہے. تو پھر ادھر کیوں نہیں جاتے؟
اور کہاں گئے حضرت آدم کے پاس، اور حضرت آدم نے بھی یہ نہیں کہا بھئی میں نہیں جاتا، وہ سامنے اللہ کا عرش ہے تم چلے جاؤ. جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ کہیں گے میں نہیں جاؤں گا تو پھر کون جائے گا؟ فرمایا کوئی اور ہے، کوئی اور. علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، شارعین کہتے ہیں کہ آپ سیدھا کہہ سکتے تھے جاؤ محمد کے پاس، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن یہ نہیں بتایا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کے پاس جائیں اور جا کر حضور کی شانیں سنیں، عظمت سنیں، اور انہیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت آج قیامت کے دن دکھائی جا رہی ہے. فرماتے ہیں ایک ایک کے پاس جائیں گے لیکن کہیں سے بھی بات نہیں بنے گی، سب کہیں گے اذهبوا اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. جب ہر ایک کے پاس چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا، کیا؟ چلے جاؤ. ایک در بچے گا، ایک در. آج مصطفیٰ کا در چھوڑنے والوں اور آقا سے اپنا تعلق توڑنے والوں، کوئی اور راستہ بتانے والوں، سن لو ایک ہی راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب وہاں پہنچے گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہیں گے نہیں یہاں سے بھی چلے جاؤ. ایک در ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اللہ پاک نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے. تو سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا دیکھیں گے تو سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری. حضور کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ، ٹھیک آ گئے. پھر کیا ہوگا؟ فرماتے پھر لاڈ اور پیار اور شان محبوب کی دکھائی جائے گی. آقا اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ سجدے میں رکھیں گے. جب سجدے میں رکھیں گے تو رب پوچھے گا اے حبیب مکرم، اے میرے محبوب، سر سجدے میں کیوں رکھا ہے؟ سر سجدے میں آج قیامت کا دن ہے، آج سجدوں کا دن نہیں ہے. سجدے تو دنیا میں کرنے تھے نا، آج کیوں سجدے میں سر رکھا ہے؟ تو حضور ایک ہی بات کہیں گے باری تعالیٰ میری امت. کیا کہیں گے؟ میری امت. یا رب میری امت، رب هب لی امتی، باری تعالیٰ میری امت. فرماتے جب آقا علیہ السلام کا سر سجدے میں ہوگا تو علماء نے فرمایا کہ حضور کا سر کہاں ہے، اور اس پر کسی نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ کیا خوب لکھتا ہے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں، سرکار کہیں گے آیا ہوں، میں آیا ہوں، کیونکہ سیدھی راہ مصطفیٰ ہیں. آقا علیہ السلام وہ راہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو آیا ہوں، میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے محبوب کیا بات ہے؟ حضور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ قہر و غضب، یہ جہنم جو بھڑک رہا ہے، گناہگار ڈر رہے ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا میرا قہر و غضب، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. فرماتے کہ رب فرمائے گا حبیب ارفع راسک، حبیب اپنا سر اٹھا، سل مانگ، جو آج مانگے گا وہ عطا کر دیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت کو اگر مان گیا رب فرما دے گا حبیب جو آپ کا امتی ہے، جس نے ایک بار بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آج کرم ہے، مہربانی ہے، آج اگر تو فرمائے سفارش کر دے تو آج اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. صحابہ کرام بھی اسی ذات کی بارگاہ میں جاتے تھے
جب کوئی مشکل ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کچھ مانگنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں جاتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، بس آپ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا، تو کام ہو جائے گا۔ اگر شرک ہوتا، حضور سے مانگنا شرک ہوتا، حضور کا وسیلہ شرک ہوتا، تو کبھی صحابہ کرام حضور سے نہ مانگتے۔ اور یاد رکھ لیں، اگر شرک ہوتا تو حضور بھی فرماتے، حضور بھی کیا فرماتے؟ بھئی ادھر مت آؤ۔ آخری بات، وہ جو ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان، آنکھ نکل گئی تھی۔ کیا نکلا جی؟ بولو، آنکھیں کون دیتا ہے؟ اس نے آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ رکھ لیا یہاں پر ہتھیلی پہ، اور کہاں گیا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے، کسی کی تلوار ٹوٹی تھی اسی جنگ کے اندر، اس نے کہا حضور تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا نے چھڑی اٹھائی، چھڑی کو ہاتھ لگایا، وہ تلوار بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی۔ کسی کا بازو کٹا تھا، حضرت معاذ اور معوذ بازو کٹ گیا تھا، آقا نے لعاب لگایا۔ کیا لگایا؟ لعاب لگایا، اسے درست کر دیا۔ یہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان اپنی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور، آنکھ نکل گئی ہے۔ کیا ہوا؟ آنکھ، توجہ، آخری بات ہے۔ سرکار نے فرمایا قتادہ، جی حضور، آنکھ چاہیے یا جنت؟ آنکھ چاہیے؟ وہ بھی صحابی تھے، حضور کے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا حضور، آنکھ میرے کہنے پر، میرے عرض کرنے پر عطا کر دیں، اور جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیں، جنت اپنی۔ تو بس حضور نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگتے، وہ جانتے تھے، قرآن نے کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ حضور سیدھی راہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جو مانگنا ہو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر مانگو، حضور کے توسل سے، حضور کے طفیل سے ملے گا۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، لگا دی، اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ فرماتے 120 سال حضرت قتادہ کی عمر ہوئی۔ فرماتے پھر کیا تھا؟ وہ جو آنکھ میرے مصطفیٰ نے لگائی تھی، جیسے جیسے سال گزرتے تھے اس کی بینائی تیز ہوتی جاتی تھی، اس کی بینائی۔ یہی ہے، اسی بات پر پکے ہو جائیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، اور آقا کا ذکر صرف میلاد کی حد تک، یا صرف یہ نہیں کہ ایک رات ہم بیٹھ گئے 2-4 گھنٹے دے دیے، ایسے نہیں، ایسے کر لیں کہ حضور کا ذکر وارد ہو جائے پورے جسم پر، دل پر، دماغ پر، جدھر جاؤ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو، واقعہ یہ ذکر صرف کرتے نہیں ہیں، سناتے نہیں، میلاد نہیں کرواتے فقط، بلکہ اپنی روحوں کے اندر، جسموں پر، دلوں کے اندر، ہر چیز کے اندر حضور کا عشق جو ہے اس کو بسا لیتے ہیں۔ اس لیے ایسا جو غلام مصطفیٰ ہوگا، جب وہ جائے گا قبر میں تو پھر حضور کی بارگاہ سے بتایا جائے گا، جب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، آقا فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ وہی ہے جو دریا بچھا کر بیٹھا تھا، میلاد کرواتا تھا، بتاتا تھا کہ سیدھی راہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے محفل پاک سجائی ہے، اللہ پاک ان کے دلوں کو سجا دے، گھر کو سجا دے، اور پوری امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ خصوصاً جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان بچوں پر، بیٹیوں پر اللہ پاک کرم کرے، جو شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجے اور زیادہ بلند فرما دے، ان بچوں پر مہربانی ہو جائے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ وما علیہ